بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ جبرائیل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ چیزوں کے صحیح یا غلط ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے، میں آپ سے وہاں ملوں گا۔ جب کسی چیز کی پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو پر ہے انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہے اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہے۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہو جائے۔ سارے دروازے بند ہو جائے تمہارے لیے ایک خفیہ راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہے، تم اسے بھی دیکھ نہیں سکتے، آپ صرف شکر گزار رہے۔ 5 حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہے۔ نمبر 1، جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دے، لیکن خاموش نہ رہے۔ نمبر 2، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائے لیکن خاموش نہ رہے۔ نمبر 3، جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور باطل کا مقابلہ کرے لیکن خاموش نہ رہے۔ نمبر 4، جب کوئی آپ کی دین اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہے بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ نمبر 5، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں بلکہ رکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جو دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے عار ہے، اس سے پتھر اور درندے بہتر ہے۔ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، ظالم اور ناشکری کی دولت و نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔
اور شکر گزار دونوں جہاں کی نعمتیں سمیٹ لیتا ہے۔ نامرد کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لائے۔ جو مرد اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے لا کر فخر محسوس کرے وہ مرد نہیں، نامرد ہے۔